آربی نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا۔ فیض بھی ہلکے سے مسکرائے، کہتا کیا ہے وہ؟ آربی نے دلچسپی سے پوچھتا اپنی شراب ایک ہی گھونٹ میں بھی کا گلاس میز پر رکھا اور اپنا ریوالور اٹھایا۔ کہتا ہے اس کے پاس کچھ ایسا جو آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہیے، مگر وہ اس سے صرف آپ کو ہی دے گا، وہ بھی آمنے سامنے۔ آربی کے چہرے پر بہت زیادہ حیرت کے اثرات تھے۔ بھلا اسکندر خود ہی کیوں اپنی بیوی رومان کو دینا چاہے گا؟ بدلے میں کیا چاہتا ہے وہ؟ آربی بہت سوچنے کے بعد بولا، وہ اسکندر کی خواہش سمجھنے سے قاصر تھا۔ بدلے میں وہ صرف آپ سے ملنا چاہتا ہے، بس آمنے سامنے۔ فیض کی بات پر آربی کے لبوں پر خطرناک سے مسکان آ گئی۔ بہت زیادہ چالاک بنتا ہے یہ اسکندر۔ اسے کیا لگتا ہے کہ اپنی بیوی کو بلی کا بکرا بنا کر وہ آربی تک پہنچ جائے گا؟ ہاں ہاں ہاں، ہوا بہے گی اس کا، بلکہ اپنے بچھائے جال میں خود ہی بہت بری طرح سے پھنسے گا وہ۔ آربی نے غصے سے کہتے ہوئے اپنی مٹھیاں کسی، کل شام کو ہی بلا لو اسے۔ فیض اپنے محسوس جگہ پر، وہاں میرا ہر آدمی ہونا چاہیے۔ اسکندر نے جو بھی منصوبہ بنایا ہو وہ اس پر ہی الٹا پڑے گا، وہاں سے زندہ نہیں جا پائے گا وہ، بلکہ وہیں اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی کو نوچ کر اسی جگہ کو اس کی قبر بنا دوں گا۔ عالمی دانت پیستے ہوئے وحشت سے بول رہا تھا، اس کی اس وحشت سے فیض کو بھی ہو پا رہا تھا۔ جی بات جیسا آپ چاہیں، عربی نے ہاں میں سہلا کر فیض کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ اب وقت آ گیا پھر سامنے آنے کا۔ سکندر الفاظ دورانی، میرا وعدہ ہے کہ اس بار زندہ نہیں بچو گے تم، لیکن تمہارے مرنے سے پہلے زرش کا وہ حال کروں گا نا کہ تمہیں صحیح معنی میں کرب سے گزرنے کا اندازہ ہوگا۔ آربی نے اپنے سامنے موجود جام کی مہنگی بوتل اٹھا کر بہت غصے سے دیوار پر مار کر توڑ دی۔ گھر میں موجود سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ زرش کل رات سے گھر میں نہیں تھی۔ انہیں صبح فجر کے وقت پتہ چلا تھا جب والدان گھر واپس آئے۔ اس نے زرش کو گھر میں نہیں پایا تھا۔ اس کے بعد ہی والدان فوراً باہر چلا گیا تھا۔ تب سے ہی عثمان اور شایان زرش کو ڈھونڈنے کی جو کوشش کر رہے تھے، مگر ایسا تھا کہ جیسے زرش گھر سے غائب ہی ہو گئی ہو۔ اسی وجہ سے سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ فاطمہ بیگم، حمنہ اور جنان کا تو رو رو کا برا حال ہو گیا تھا۔ عثمان کی اصل پریشانی تو حمنہ کے آنسو تھے۔ وہ بار بار انہیں تسلیاں دے رہا تھا، لیکن وہ سب تسلیاں اس وقت بے سود تھی۔ جب عثمان کی ہمت جواب دے گی تو وہ حمنہ کو میرے ساتھ کچن میں لے آئے اور اسے سمجھانے لگا کہ عثمان پر بھروسہ رکھے، وہ وعدہ کرتا ہے کہ سب ٹھیک کر دے گا، آپ فکر مت کرو، والدان اور میں مل کر ڈھونڈ لیں گے، زر کو کچھ نہیں ہوگا، اس سے وعدہ ہے یہ ہمارا۔ شایان نے انہیں حوصلہ دینے کی کوشش کی اور ایک آخری نگاہ روتی ہوئی جنان پر ڈال کر وہ بھی گھر سے چلا گیا۔ ابھی کل ہی تو اپنی بیٹی کی خوشیاں دے کر دعا کی تھی کہ انہیں کسی کی نظر نہ لگے، لیکن لگتا ہے مجھ بد نصیب کی ہی نظر کھا گئی، میری بیٹی کو نہ جانے کہاں ہے، وہ کس حال میں ہے۔ فاطمہ بیگم نے زائرہ کو تار روتے ہوئے کہا۔ جنان اور حامنہ ان کو روتے دیکھ کر مزید رونے لگی تھی۔ فاطمہ، ہمت سے کام لو، وہ سب گئے تو ہیں، زرش کو ڈھونڈے، وہ ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ سلمان صاحب نے فاطمہ بیگم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، انہیں ہمت دینے کی کوشش کی، لیکن اس ماں کو کہاں سے سکون آتا۔ اللہ میری بیٹی کو اللہ میری بیٹی کو حفظ و امان میں رکھے، ابھی تو اس نے خوشیوں کا چہرہ بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا اور پھر سے یہ سب۔ فاطمہ بیگم ہاتھ جوڑ کر اللہ سے فریاد کرنے لگی، جبکہ حامنہ تو نہ جانے کب سے انہیں حوصلہ دلا رہی تھی، پر اس کے ہر کوشش بے اثر ہی ثابت ہو رہی تھی۔ زری کو ہوش آئے تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں بند تھی۔ کئی جماعتیں ایک ساتھ اس کے ذہن میں ہوئے تھے۔ وہ تو لان میں والدان سے ملنے گئی تھی، پھر وہاں سعد آ گیا تھا اور پھر سعد نے رومال اس کے منہ پر رکھا۔ اس کے بعد زرش کو کچھ یاد نہیں تھا۔ زرش نے اپنے ارد گرد غور کرنے کی کوشش کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ کمرہ ایک کال کوٹھی کی ماں نہیں تھا۔ 6 سال پہلے کی قید زرش کو یاد آ گئی، سب ویسا ہی تھا، سوائے اس بات کا کہ یہ کمرہ بالکل خالی تھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ زرش ٹھنڈی زمین سے اڑ کر بیٹھی تھی، اس کا روم ہوپ سے کام رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سعد نے ایسا کیوں کیا۔ وہ تو والدان کا سب سے اچھا دوست تھا اور زرش کو تو وہ اپنی بہنوں کی طرح ہی مانتا تھا، تو کیوں کیا سعد نے ایسا۔ زرش اڑ کر لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے تک زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وقت کون سا تھا، نہ جانے کتنی ہی دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد دروازہ نہ کھلا تو زرش دروازے کے ساتھ بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ خوف کی لہر اس کے پورے وجود میں گردش کر رہی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ ویسی ہی جگہ پر قید کر دی گئی تھی۔ ایسا آخر اس کے ساتھ کیوں کیا جاتا تھا؟ کیا گناہ تھا زرش کا؟ کیوں ہر ایک کا ظلم اسی کمزور پر چلتا تھا؟ لیکن اس مرتبہ زرش نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہار نہیں مانے گی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی، وہ تو کمزور تھی، بہت زیادہ کمزور۔
تبھی اچانک سے دروازہ کھلا اور سعد اسی خلی میں کھانے کی پلیٹ پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ زرش سہم کا اسی سے دور ہوئی تھی۔ تم یہ کھا لو، ابھی اور مرحل سے گزر ہے تمہیں، خود کو تیار کرو اس کے لیے، سعد نے کھانے کی پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ زرش سہم کا مزید دیوار کے ساتھ لگے، پھر اپنے کپ کپاتے ہاتھ اٹھائے۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تمہیں جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتا، بس اتنا سمجھ لو کہ تمہارا یہ جو خوف ہے نا، اسی نے تمہیں اس مقام پر لایا ہے۔ تم جتنا اندھیرے اور بند کمرے میں ڈرتی ہو نا، اتنا ہی تمہیں اس میں بند کیا جاتا ہے۔ یہ تو اصول ہے دنیا کا۔ زرش، جب ہم ڈرتے ہیں دنیا ہمیں اور ڈراتی ہے۔ سعد کی کسی بات کا تعلق زرش کے پوچھے گئے سوال سے نہیں تھا۔ زرش روتے ہوئے سعد کو دیکھنے لگی۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دے، مجھے گھر جانے دے۔ زرش نے روتے ہوئے اشارہ کیا اور پھر اپنے ہاتھ سعد کے سامنے جوڑ دیے۔ سعد اپنا سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مانگنے سے یہ دنیا کچھ نہیں دیتی زرش، انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تمہیں بھی یہاں مانگنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سعد بیروح سے کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ جانے کتنی دیر زرش وہاں بیٹھ کر روتی رہی تھی۔ کھانے کو تو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، وہ اپنی قسمت کا لکھا پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا یہ سچ میں اس کی بزدلی کی سزا تھی کہ ہر کوئی اسے قید کر لیتا تھا؟ اگر اس کے بھی پنجے ہوتے تو خود کو چھونے والے کو وہ کھروچ دیتی، مگر وہ تو مجبور تھی، بہت مجبور، اپنے ڈر و خوف کے ہاتھوں مجبور تھی۔ وہ کیا بگاڑ سکتی تھی؟ وہ ایک مضبوط انسان کا کچھ بھی تو نہیں۔ ایک بار ہی تو اس نے بہادری دکھائی تھی، اور اس بہادری کی سزا اس کے معصوم دوست نے بھگتی تھی، جس کی وجہ سے زرش بزدل ہوئی۔ اس سے لگا تھا کہ بزدل رہنا ہی بہتر ہے۔ جب کسی کی بات مان لو تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن وہ غلط تھی، بہت بہت غلط۔ خاموش رہ کر ظلم سہنے سے ظلم کبھی بھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ زرش اپنی بے بسی پر نہ جانے کتنی ہی دیر آنسو بہاتی رہی تھی، اپنی بے آواز لبوں سے والدان کو پکارتی رہی تھی، لیکن اگر والدان نہیں آتا تو زرش کیا کرتی؟ اتنا سوچ کر زرش پھول پھول کر روتی۔ وہ کتنی ہی دیر ایسے روتی رہی تھی، یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ کافی دیر کے بعد سعد وہاں دوبارہ آئے، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر باندھنے لگا۔ زرش نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ سعد کے مقابلے میں کمزور تھی، بہت زیادہ کمزور۔ تم کمزور ہو لڑکی، بہت کمزور، اور اسی کمزوری اور بزدلی کے سزا بھگتو گی تم۔ سعد کافی مضبوطی سے اس کے پیر باندھتے ہوئے بولا۔ زرش بے بسی سے زمین پر پڑی تھی۔ سعد اسے مکمل طور پر باندھ کر وہاں سے ہٹا۔ جانتی ہو تمہاری اس بزدلی کی سزا کیا ہوگی؟ اپنی آخری سانس تک کال کوٹھی میں بند رہنا۔ ہاں، تم تو اتنی بے بس ہو کہ کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتی۔ قید رہو گی اس کال کوٹھی میں، کوئی ڈھونڈ نہیں پائے گا تمہیں، کبھی بھی پکارتا رہ جائے گا وہ تمہیں، اور تم جواب بھی نہیں دے پاؤ گی۔ زرش مسلسل روتے ہوئے انکار میں سر ہلا رہی تھی، لیکن سعد نے اسے باندھ کر زمین پر پھینکا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ زرش زمین پر بڑی سے سکتی رہی تھی۔ والدان آپ آ جائیے نا، پلیز آ جائیے، زرش نے دل میں ہی کہا، اور پھر سے رونے لگی۔ اسے لگتا تھا کہ سچ میں وہ اسی کالے کوٹھی میں رو رو کر گٹ گٹ کر ہی مر جائے گی۔ تبھی زرش کو باندھ دروازے کے پار سے سعد کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید کسی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں، جیسا تم نے کہا تھا بالکل ویسا ہی کر دیا ہے، آگے بتاؤ کیا کروں؟ ایک پل کو خاموشی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، آ رہا ہوں میں۔ اس کے بعد زرش نے صرف سعد کے دور جانے کی آواز سنائی دی تھی۔ زرش نے ہلنے کی کوشش کی، لیکن جس طرح سے اسے باندھا گیا تھا وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اپنی بے بسی پر وہ پھر سے آنسو بہانے لگی۔ عربی نے ہر طرح سے جائزہ لیا تھا، جیسا اس نے چاہا تھا۔ فیض نے سارا بندوبست بالکل ویسا کیا تھا۔ اسکندر عربی کے پاس نہیں، اپنی موت کے چال میں آ رہا تھا۔ عربی کا ہر بڑا چھوٹا آدمی وہاں موجود تھا۔ ویسے تو عربی اپنے کسی آدمی کے سامنے نہیں آتا تھا، لیکن آج بات کچھ اور تھی۔ آج عربی کے جذبات، حسد، جنونیت، آگ، ہر چیز کو سکون حاصل ہونا تھا۔ بات سب انتظام ہو چکا ہے۔ یہ خفیہ جگہ ہے، اسکندر کے علاوہ کوئی بھی نہیں آ پائے گا۔ اندر باہر ہمارے کم از کم بھی 30 آدمی ہیں جو ہمارا سگنل ملتے ہی اندر آ جائیں گے۔ اسکندر کی بھی تلاشی لے کر ہی اسے اندر بھیجا جائے گا۔ باقی ہمارا تقریباً ہر خاص آدمی ہیں ادھر۔ اگر دور دور تک کوئی اور ہمیں نظر آئے تو زندہ نہیں بچے گا وہ۔ باس، اسکندر کا جو بھی پلان ہے اسی پر الٹا چلے گا۔ عربی کے چہرے پر خوفناک سی مسکان تھی۔ اچھا کام کیا ہے تم نے فیض، وفاداری کا ثبوت دیا ہے، اور یہ جگہ مجھے پسند آئی۔ صحیح ہے نا، جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی وہیں ختم بھی کرتے ہیں۔ عربی نے اسی اندرونی زمین خفیہ جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں کبھی
اس نے ان اسکول کی بچی کو اغوا کر کے قید کیا تھا، اس کے ساتھ نیچے تو کوئی 14-15 آدمی ہی تھے، زیادہ آدمی اس نے باہر کی عمارت میں تعینات کیے تھے، اور اب انہیں بس اسکندر کا انتظار کرنا تھا، جو عربی بہت ہی زیادہ بے چینی سے کر رہا تھا۔ تبھی اس کے آدمیوں میں ہلچل ہوئی، انہیں ایک اکیلا آدمی گلابی شلوار قمیض میں ملبوس ایک لڑکی کو کندھے پر ڈالے وہیں آ رہا تھا۔ اس نے کالی جینس پر کالی ہی ہڈی پہنی ہوئی تھی اور چہرے کو بھی رومال سے کور کیا ہوا تھا، سبز آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ اسکندر کے قریب پہنچتے ہی ایک آدمی نے زرش کو اسکندر کے کندھے پر سے لینا چاہا تو اسکندر نے اپنی سبز آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھا۔ اپنے ہاتھ خود تک رکھو ورنہ کبھی بھی یہ ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ نہ جانے اس آواز میں ایسا کیا تھا کہ خوف کے مارے اس آدمی کے ہاتھ ہوا میں ہی رک گئے تھے۔ ایک دوسرے آدمی نے آگے بڑھ کر اسکندر کی اچھی طرح سے تلاشی لی، اسکندر کے چہرے سے بال ہٹا کر اس کے چہرے اور بند آنکھوں کو دیکھا، ہاں میں سہلا کر لڑکی کی تصدیق کی۔ اسکندر کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں تھا، نہ ہی کوئی بندوق اور نہ ہی کوئی چاقو۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس آدمی کی بہادری کو دادیں یا اس کی بیوقوفی پر ماتم کرے وہ موت کے منہ میں چل کر آیا تھا۔ تلاشی مکمل ہوتے اسکندر آگے بڑھ گیا، ایک آدمی زمین کے اندر موجود خفیہ راستے سے اسکندر کو اندر لے کر گیا، جہاں وہ سیدھا سیڑھیوں سے گزرتے ہی اس حال نما تہخانے میں عربی اسکندر کی طرف پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ اسکندر نے ارد گرد کا جائزہ لیا، جہاں پر تقریباً 14 یا 15 آدمی اپنی بندوقوں کا رخ اسکندر کی طرف کیے کھڑے تھے۔ فیض بھی وہیں ایک سائڈ پر کھڑا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ فیض کے محتم کرتے عربی نے مڑ کر اسکندر کو دیکھا، جبکہ اپنے بالکل سامنے رومان کو دیکھا۔ اسکندر نے غصے سے اپنے دانت پیسے۔ لو قاضی تمہاری خواہش پوری، اسکندر آ گیا میں تمہارے سامنے، قسمت والے ہو جو عربی خود تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اسکندر کچھ دیر وہیں کھڑا اسے غصے سے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھا اور گلابی لباس میں ملبوس زرش کو عربی کے قدموں میں پھینکا۔ زرش شاید بے ہوش تھی اور زمین پر گرتے ہی اس کے تمام بال اس کے چہرے پر پھیل گئے تھے۔ اور لو قاضی تمہاری خواہش پور جس لڑکی کو چاہتے تھے وہ اس وقت تمہارے قدموں میں ہے۔ اسکندر کی غصے سے بھرپور آواز اس جگہ پر گونجی۔ عربی زرش کو نظر انداز کر کے مسکراتا ہوا اسکندر کے پاس آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں پہچان نہیں پاؤں گا؟ اسکندر کون ہو؟ اسکندر الفاظ درانی، یا پھر یوں کہو وائدان ہاشم خان۔ عربی نے کھینچ کر نقاب وائدان کے چہرے سے ہٹایا۔ وائدان نے غصے سے اپنی مٹھیاں کاسی، سبز آنکھوں میں غصے کے شرارے تھے، جبکہ عربی اسے مسکرا کر دیکھتا تھا۔ حیران میں اس بات پر نہیں کہ تم زندہ کیسے بچ گئے، اپنی آنکھوں سے تمہیں اس بم دھماکے میں مرتے دیکھا تھا۔ حیران تو میں اس بات پر ہوں کہ تم یہ کیسے جان گئے کہ میں زندہ ہوں؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے تو مجھے گولی لگی تو تم نے روتے ہوئے چلا کر بھائی پکارا تھا، ہاں ہاں ہاں۔ عربی وائدان کے قریب ہوا۔ وائدان مسلسل اپنی سبز آنکھوں سے عربی کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، لیکن نہ صرف تم نے یہ جان لیا کہ میں زندہ ہوں، بلکہ تم یہ بھی جاننے میں کامیاب ہوگے کہ تمہارے اس باپ کو پھنسانے والا میں تھا، وہ سب کروانے والا میں تھا، ہاں ہاں ہاں۔ تبھی تو تم 2 سال سے وہ خفیہ اسکندر بن کے مجھے برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے۔ عربی نے آگے بڑھ کر وائدان کے منہ کو دبوچ لیا، مگر وائدان ابھی بھی خاموش ہی کھڑا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا اسکندر بن کر تم میرے ان 2 کوڑی کے آدمیوں کو مار دو گے تو میں تباہ اور برباد ہو جاؤں گا؟ نہیں اسکندر درانی، بالکل بھی نہیں۔ میں اب وہ فقیر بلیو نہیں جسے تمہارا باپ رحم کھا کر پناہ دے دے، یا رومان نہیں جس پر احسان کر کے کاروبار کا ایک حصہ اسے دے دیا جائے، باقی سب اپنے لاڈلے اپنے وارث کو دے دے۔ میں عربی ہوں، وہ عربی جس کے بلبوتے پر اس ملک کا ہر برا کام چلتا ہے، وہ عربی جس کے حکمران بھی طلبے چاہتے، اگر پولیس بھی مجھے پہچان کر پکڑ لے تو بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ میرا 2 فون کر کے آزاد ہو جاؤں گا میں۔ عربی نے ایک جھٹکے سے وائدان کے منہ کو چھوڑا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ اسکندر بن کر تم مجھ جیسی طاقت سے بچ سکو گے؟ غلط تھے تم اسکندر، بہت غلط، ہمیشہ ہی بیوقوف اور جذباتی۔ اب اپنی بیوقوفی میں اپنی بیوی کو ہی چارہ بنا کر لیا ہے، تم یہ بھی نہیں سوچا کہ کیا حل کروں گا میں اس کا؟ عربی نے پلٹ کر بہت غلیظ سے نظروں سے زمین پر پڑی اس نازک وجود کو دیکھا۔ عربی نے زرش کے قریب ہونے کی کوشش کی، ابھی ہماری بات مکمل نہیں ہوئی۔ آخرکار وائدان کے لبوں سے بھی کچھ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ عربی نے اس نازک وجود سے اپنا دھیان ہٹا کر پھر سے وائدان کو دیکھا،
مقصد کیا تھا تمہارا اسکندر؟ اس سب کے پیچھے عربی کی بابا وادان کے لبوں پر خطرناک سے مسکان آئی۔ صرف تم سے یہ پوچھنا کہ تم نے ایسا کیا کیا کیوں؟ وادان نے اپنی عادت کے مطابق مختصر سی بات کہی، لیکن اس سے سوال پر عربی کا غصہ بہت بڑھ گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیوں کیا میں نے یہ سب؟ جلتا تھا میں تم سے اسکندر، بہت زیادہ جلتا تھا۔ تمہیں وہ سب ملا جو مجھے ملنا چاہیے تھا، سب کچھ چھین لیا تم نے مجھ سے، سب کچھ، میری ماں کا پیار اور وقت، بابا کی توجہ، سب کچھ تم نے صرف پیدا ہونے سے ہی چھین لیا۔ عربی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، کیسی بات ہے کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ کئی چیزوں کے لیے ترس کر مر جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو صرف پیدا ہوتے ہی صرف اپنی وراثت کی وجہ سے سب کچھ مل جاتا ہے، جیسے تمہیں ملا۔ چلتا تھا میں تم سے تمہاری قسمت سے، جب تم ہنستے تھے مجھے تکلیف ہوتی تھی، جب ماما بابا تمہیں پیار کرتے تھے میرا روم ایک آگ میں جل سا جاتا تھا۔ سوچ لیا تھا میں نے کہ تمہیں اتنا ہی جلاؤں گا، اتنا ہی رلاؤں گا جتنا تم نے مجھے جلایا ہے۔ ہاں اور وہی کیا میں نے، سب ویسا ہی ہوا جیسا میں نے چاہا۔ عربی کے چہرے پر غرور اور بہت زیادہ شیطانی تھی۔ وادان تو ابھی بھی خاموشی سے وہاں کھڑا اپنی مٹھیاں بیچ رہا تھا۔ اور دیکھو نا، وہ سب چھین کر تمہارا دل نہیں بڑھا جو تم نے میری محبت بھی مجھ سے چھین لی۔ زرش کو میں نے چاہا تھا، اپنی مہر لگائی اس پر، 6 سال اس کا انتظار کیا، پر اس کو ہی اپنی آغوش میں سوچا، اور تم نے اسے بھی چھین لیا مجھ سے۔ عربی نے غصے سے چلا کر اپنی مٹھیاں بینچ کر اپنا دھیان اس نازک وجود سے ہٹا کر وادان کو دیکھا، لیکن اب میں رومان نہیں جو اپنی خواہش کے چھن جانے پر رو کر چپ کر جاؤں۔ میں عربی ہوں، جو چاہتا اسے حاصل کر کے ہی دم لیتا ہوں۔ اب تم دیکھو کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کس طرح تمہاری محبت، تمہاری بیوی کی دجیاں اڑاتا ہوں۔ عربی اتنا کہہ کر زرش کے قریب گیا۔ ابھی اس نے ہاتھ زرش کی طرف بڑھایا تھا جب اس کے کانوں میں وادان کی آواز پڑی، تم غلط ہے عربی، تم میری وجہ سے یا ماما بابا کی وجہ سے تکلیف میں نہیں تھے، وہ تو تمہیں بھی بہت زیادہ چاہتے تھے۔ تم غلط ہے، میں نے تم سے کچھ نہیں چھینا، تم ہی رات میں ملی چیز کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھے۔ تم غلط ہے جو تم نے خود کو ایک شہزادہ تصور کر لیا، حالانکہ تم تو صرف ایک نالی کے کیڑے تھے۔ عربی غصے سے چلائے اور آگے بڑھ کر وادان کو اس کی ہڈی کے گریبان سے پکڑ لیا۔ عربی کی آنکھوں سے غصے اور نفرت کے شرارے نکل رہے تھے۔ نہیں اسکندر نہیں، میں کیا ہوں اس کا اندازہ تو تمہیں ابھی ہو جائے گا۔ عربی نے غصے سے وادان کو کہا، اس کے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر زرش کی طرف بڑھا۔ وادان کے لبوں پر خطرناک سے مسکان آئی، تم تو ابھی بھی غلطی ہو عربی۔ اس بات پر عربی کے چلتے قدم رکے، اس نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے وادان کو دیکھا۔ میں وہ اسکندر نہیں ہوں جس نے تمہارے آدمی کو مارا، میں تو صرف وہ اسکندر ہوں جسے تم 9 سال کی عمر میں ہی مار چکے ہو۔ عربی نے حیرت سے وادان کو دیکھا۔ جھوٹ، وادان مسکرائے، تم غلط ہو عربی، یہ جھوٹ نہیں سچ ہے، میں اسکندر نہیں ہوں، اسکندر تو کوئی اور ہے۔ وادان نے مسکرا کر کہا۔ عربی کے ماتھے پر بربر، لیکن اس سے پہلے ہی کہ وہاں موجود ہر شخص کچھ سمجھتا، زمین پر کب سے پڑا وہ نازک وجود بہت تیزی سے اٹھا اور انتہائی زیادہ مہارت اور تیزی سے قریب کھڑے آدمیوں کی گردن میں گولی مار کر فوراً اپنا ریوالور عربی کے ماتھے پر رکھ دیا۔ عربی کے آدمیوں نے ہڑبڑا کر اپنا دھیان وادان سے ہٹا کر اس لڑکی پر کیا، لیکن ہاتھ میں بندوق ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر پائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اس لڑکی کو گولی سے چھلنی بھی کر دے تو اسے مرنے سے پہلے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا ان کے باز کے دماغ میں گولی مارتے ہوئے۔ عربی نے خوف اور حیرت سے سامنے کھڑی ہری آنکھوں والی اس لڑکی کو دیکھا جس کا صرف چہرہ ہی زرش کا تھا، آنکھیں اور آواز نہیں۔ پھر سامنے کھڑی لڑکی نے اپنے چہرے پر سے ماسک ہٹا کر عربی کی کنفیوژن بھی مٹا دی۔ اس لڑکی کو عربی نے 9 سال کی عمر میں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی 1 سیکنڈ میں اسے پہچان گیا تھا۔ 11 سال پہلے کا ہر واقعہ عربی کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا تھا۔ اشعال دورانی عربی اپنے ماتھے پر بندوق دے کر ڈر گیا۔ اس نے اشعال کو دھکا دینے کے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اشعال نے 1 سیکنڈ کے وقت میں ریوالور اس کے سر سے ہٹا کر اس کے ہاتھ پر گولی ماری اور ریوالور کا رخ واپس اس کے سر کی طرف کر دیا۔ عربی تڑپ کر زمین پر گرا تھا اور پرخوف نگاہوں سے اپنے آدمیوں کو دیکھ کر اشارہ کیا۔ پہلی گولی کی آواز پر ہی زرش بہت تیزی سے ایک پلر کے پیچھے چھپی تھی، جبکہ وادان بھی عربی کی گردن اس کے ہاتھ کو دبوچ کر اسے اپنی ڈال بنا چکا تھا۔ تب بھی اندھیرے میں سے 5 آدمیوں نے نکل کر عربی کے آدمیوں پر حملہ کر دیا، جن میں سے ایک ساتھ بھی تھا جو اپنے ماہر نشانے سے ہر سامنے آنے والے آدمی کو ڈیر لگانے لگا، لیکن ساتھ کا دھیان اپنے پیچھے موجود آدمی پر نہیں کیا جو ساتھ کے سر کا نشانہ لے چکا تھا۔
مگر اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا ایک گولی اس آدمی کی گردن کو چیر کر آر پار ہو گئی تھی۔ سعد نے پہلے حیدر سے اپنے پیچھے ڈیر ہونے والے اس آدمی کو دیکھا اور پھر اس نے گولی چلانے والے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ گولی کسی اور نے نہیں، اشال نے چلائی تھی۔ سعد اشال اور اس آدمی کے فاصلے کو دیکھتے ہوئے اشال کے نشانے کو داد دیے بغیر نہیں رہ پایا تھا۔ عربی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ عربی کا جال تو بہت زیادہ مضبوط تھا، پھر کیسے وہ اس میں خود ہی پھنس گیا؟ اور اس کے اتنے آدمی باہر بھی تو موجود تھے، ان کا کیا؟ وہ اندر کیوں نہیں آئے؟ باہر والوں کی فکر مت کرو، وہ تو کب سے عربی کے ہاتھ لگے ہوں گے۔ والدان ہی بات پر عربی حیران اور پریشان ہوا تھا، تبھی عربی کی نظر فیض پر پڑی جو سہم کر ہر چیز کو دیکھ رہا تھا۔ اور پھر فیض کی نظر اپنے آپ کو گھوٹے ہوئے عربی بڑی میں مجبور تھا، بس ان سب کے پاس میری بیوی بچے ہیں۔ فیض نے سر جھکا کر کہا۔ عربی پہلے تو ضبط کر کے کھڑا رہا، پھر غصے سے اپنی پوری طاقت لگا کر والدان کو دھکا دیا اور جلدی سے فیض کے پاس جا کر اس کے ہاتھ سے بندوق چھین کر ایک گولی فیض کے دماغ میں ماری اور پھر فوراً اپنی بندوق کا رخ والدان کی طرف کیا، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی بہت مضبوط ہاتھ نے پیچھے سے عربی کی گردن کو دبوچا۔ بس بلو، اب تیری ہر کوشش بیکار ہے، ہار چکا ہے تو۔ والدان نے اس کو دھکا دیا۔ عربی نے فوراً بندوق آگے کر کے گولی چلانے کی کوشش کی تھی، لیکن والدان اس سے پہلے گلے کے لاکٹ میں چھپا ہوا وہ چھوٹا سا نوکیلا ہڈی کے مانو چاقو چین سے نکال کر عربی کے بندوق والے ہاتھ میں گاڑ چکا تھا۔ ایک دردناک چیخ کے ساتھ بندوق عربی کے ہاتھ سے چھوٹی جسے والدان نے پکڑ لیا تھا۔ تیری ہار تیرے سامنے ہے بلو۔ والدان کے مسکرا کے ایسا کہنے پر عربی نے پریشانی سے ارد گرد دیکھا۔ اس کا ہر آدمی مر چکا تھا، کوئی بھی زندہ نہیں تھا سوائے عربی کے۔ تبھی عربی کی نظر اشال پڑ گئی جو وہ انتہائی زیادہ غصے سے عربی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی مضبوطی دیکھ کر عربی حیران ہوا تھا۔